میر رضا کی میڈیکل بورڈ پر آپ کو کتنا اعتماد ہے؟ یعنی کہ دعا زہرا کا کیس آپ کے سامنے تھا کہ دعا زہرا کا بھی میڈیکل ہوا تھا اور میڈیکل بورڈ نے کیا کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. یعنی کہ وہ تھی کم عمر لیکن بتایا یہ گیا کہ یہ بالغ ہے تاکہ اس کیس کا فیصلہ مخالف کے حق میں جائے. اور اگر ایسا ہو جاتا تو آج دعا زہرا کا کیس ایک الگ رخ اختیار کر چکا ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر بھی ایک باپ کھڑا ہوا تھا اور وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا تھا, وہ بھی پیچھے نہیں ہٹا. اور میر رضا کے والد کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے. لیکن خیر دعا زہرا کی بات میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ دعا زہرا والے کیس میں بھی میڈیکل بورڈ بنا. اس نے کہا کہ بچی جو ہے وہ 18 سال سے بڑی ہے. بعد میں والد نے جو ہے وہ چیک چیک کر جب کہا اور دوبارہ میڈیکل بورڈ بنا, ایک بار پھر دوبارہ میڈیکل بورڈ بنا تو پتا چلا کہ نہیں, وہ نابالغ ہے اور 18 سال سے کم ہے, اس لیے اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہماری جو قانون ہے اس کے مطابق. اب میر رضا کے کیس میں بھی میڈیکل بورڈ بنا اور وہ ایک بار نہیں بنا بلکہ 3 بار اس کا نوٹیفیکیشن نکلا اور آج اس کا میڈیکل بورڈ بھی اس کی قبر کشائی ہوئی اور اس کے نمونے لیے گئے, لیبارٹری بھیجے گئے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ جب میڈیکل بورڈ میں بھی رد و بدل ہو جاتی ہے, رپورٹوں میں رد و بدل ہو جاتی ہے, تو کیا یہاں پر رد و بدل نہیں ہو سکتی؟ کیا یہاں پر میر رضا کے کیس میں جو ہم سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ اب جو جبران ناصر بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی پتہ چل جائے گا آج کے آیا یہ مبینہ خودکشی ہے یا مبینہ قتل ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب میڈیکل بورڈ میں رد و بدل ہو سکتا ہے, میڈیکل بورڈ تبدیل ہو سکتا ہے, رپورٹوں میں رد و بدل ہو سکتی ہے, جب سب کچھ ہی ہو سکتا ہے, کھول مل سکتا ہے اچانک سے ویپن جو کہ ابھی تک نہیں سامنے آیا, جب سب کچھ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ رپورٹ رد و بدل ہو جائے؟ تو کیا کوئی ٹرانسپیرنسی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو شاید کوئی اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہا, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں پیچھے بہت سارے کیسز میں اس طرح کے واقعات کو دیکھتا آیا ہوں. آج کی کہانی آج تھوڑا سا بتا دوں کہ آج میں قبر کشائی تھی تو میں بھی وہاں پر موجود تھا. وہاں پر خیر 11:15 بجے قبر کشائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد تمام نمونے لیے گئے, والد کا ڈی این اے لیا گیا, والد کا ڈی این اے بھی بھیجا گیا کیونکہ اب تک تو ڈی این اے نہیں لیا گیا تھا. یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھئی ڈی این اے نہیں لیا گیا اس والد کا جس کا بچہ لاپتہ ہے, یا جب والد نے شناخت کپڑوں سے کیا لیکن پتہ نہیں کیونکہ اس کے ہاتھ جو تھے اس کی وجہ سے شناخت نہیں ہو سکی, چہرہ اس کا تھوڑا سا مسک تھا اور کپڑوں سے والد نے شناخت کی تھی. تو خیر اس کے نمونے لے لیے گئے, نمونے بھیج دیے گئے. اب ٹھیک ہے ڈاکٹر سمیہ پر سب کو اعتماد ہے کہ ٹھیک ہے وہ بہت اچھی خاتون ہے, وہ اپنے پروفیشن میں پوری ہے, لیکن بات یہ کہ انہوں نے تو نمونے لے کے آگے رپورٹ میں لیبارٹری میں بھیجے. لیبارٹری میں کون لوگ ہیں؟ کیا لیبارٹری میں جو لوگ ہیں ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پیچھے واقعات ایسے ہو چکے ہیں نا, یعنی کہ ایک منسٹر کے پاس سے جو ہے وہ شراب نکلتی ہے اور بعد میں جب رپورٹ آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ شراب تھوڑی تھی, یہ تو شہد تھا. تو مطلب آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو میں اس وقت بڑا مطلب مجھے اس طرح کی سوچ آ رہی ہے, اور میں چونکہ بہت زیادہ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں ان چیزوں میں, یہ میڈیکل بورڈ فلانا یہ چیزیں بہت ہی آسانی سے مینج ہو جاتی ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کیس میں آگے چل کے کیا ہوگا, کیونکہ جس طرح سے 3 مرتبہ نوٹیفیکیشن تبدیل کیے گئے تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ رپورٹ میں بھی مبینہ طور پر رد و بدل کر دیا جائے. کیا خیر وہ تو بعد میں چیلنج بھی ہو سکتی ہے, جس طرح دعا زہرا میں چیلنج ہوئی اور پھر والد نے دوبارہ کا میڈیکل بورڈ بنوایا جائے, پھر دوبارہ میڈیکل بورڈ بنا, لیکن اس میڈیکل بورڈ میں جو خاتون تھی اور جو لوگ تھے ان کا کردار اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو آپ تصور نہیں کر سکتے. شاہ رخ جتوئی کیس کے میڈیکل بورڈ میں بھی اسی طرح ہوا تھا, پورا کا پورا میڈیکل بورڈ ہی تبدیل ہو گیا تھا. بار بار وہ جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلے دے رہے تھے, لیکن بعد میں بھی یہی ہوا. یعنی کہ بہت بڑا ہائی پروفائل کیس تھا شاہ رخ جتوئی, اس کے میڈیکل بورڈ میں بھی جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا اور اس کو فائدہ پہنچایا گیا. تو کوئی کسی کو کچھ نہیں پتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور رپورٹ میڈیکل بورڈ اپنی جگہ ٹھیک ہے, ان کی بعد میں ان کے مطابق ہی فیصلہ آیا, یعنی کہ جو میڈیکل بورڈ وہ چاہتے تھے تمام اراکین وہی تھے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر آگے لیبارٹری میں کون ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا. بھائی رپورٹ آنی ہے اور رپورٹ پتہ نہیں کیا آ جائے. یعنی کہ جب ہر چیز مینیج ہو سکتی ہے یا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مشتبہ چیز سامنے آتی ہے, تو کیا پتا اس میں کیا چیز سامنے آئے یا کیا چیز سامنے نہیں آئے. تو مطلب خیر میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے کہ میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیونکہ دعا زہرا والا کیس تو میرے سامنے, اور میرے پاس اس طرح کی فنگرز پہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے پڑھے ہوں, کیونکہ ظاہر میں ایک رپورٹنگ کا حصہ رہا ہوں, صحافی ہوں, تو میں نے وہ خود کور کیے ہیں, تو اس لیے مجھے پتا ہے, اور میں انویسٹیگیٹو سٹوریز ہی کرتا ہوں, تو مجھے بہت ساری چیزوں کی حقیقتوں کا پتا ہے. اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے
اور کیا چیز سامنے آتی ہے، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ میں لیکن آپ کو ضرور بتاؤں گا، اگر میڈیکل میں ذرا سی بھی رد و بدل ہوتی ہے اور یا رپورٹوں میں کچھ ہوتی ہے تو میں لازمی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کروں گا۔